السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کے میرے ویڈیو کے ٹائٹل سے آلریڈی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والی ہوں۔ اچھا، ایسے ہے کہ جب بھی میں نظر کے بارے میں کوئی ولاگ بناتی ہوں نا، تو اس میں 3-4 کامنٹس ایسے ضرور آتے ہیں جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ نظر کا ذکر کرتی رہتی ہیں، کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا، آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، نظر وظر کچھ نہیں ہوتی۔ میں ایسے کامنٹس کا کبھی بھی جواب نہیں دیتی۔ جواب میں صرف اس لیے نہیں دیتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان لوگوں کو کبھی نظر کا ایکسپیرینس ہوا ہی نہیں ہے، شاید وہ اس تجربے سے کبھی گزرے ہی نہیں ہیں، اور میری دل سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو زندگی میں کبھی بھی بری نظر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بری نظر کو انڈرسٹینڈ وہی کر سکتا ہے جو اس سے گزرا ہوتا ہے۔ سو آئی ریکویسٹ کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک صرف وہی لوگ واچ کریں جن کے نزدیک نظر از ریئل، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بری نظر ایک ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو بہتر ہے کہ آپ لوگ یہیں سے ویڈیو کو اسکپ کر دیں۔ کافی سیریس قسم کا ٹاپک ہے، سو بات بھی کافی سیریس قسم کی ہی ہوگی۔ آج میں آپ کو 20 ایسی علامتیں یا 20 ایسی نشانیاں بتاؤں گی جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ آپ بھی بری نظر کا شکار ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کو بری نظر کا نام دینا بھی غلط ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جینونلی کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو جینونلی کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے ان مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، ان کو اپنی بیماریوں کا علاج کروانا چاہیے، نہ کہ اپنی بیماریوں کو بری نظر کا نام دے دینا چاہیے۔ سب سے پہلی نشانی کہ آپ کو بری نظر کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلا وجہ تھکن فیل کریں گی، بلا وجہ آپ کو ویکنیس ہوگی۔ آپ خوراک بھی بالکل ٹھیک لے رہی ہیں، آپ کام بھی کوئی نہیں کر رہی ہیں، آپ کو وائٹامن ڈیفیشنسی بھی کوئی نہیں ہے، سب چیز بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو آپ کی تھکن ختم ہوتی ہے نہ کمزوری ختم ہوتی ہے، تو یہ نشانی ہے واضح طور پر کہ آپ بری نظر کا شکار ہیں۔ دوسری بہت ہی کامن نشانی، اگر آپ کو ہر وقت بے چینی رہتی ہے، اگر آپ کو ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، اٹ مینز آپ بری نظر کا شکار ہیں۔ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے، آپ کو فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں، آپ کے ہسبینڈ اچھے ہیں، آپ کی اولاد اچھی ہے، کوئی آپ کو مسئلے مسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ہر وقت بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہیں تو یقیناً آپ بری نظر کا شکار ہیں۔ تیسری نشانی، آپ کے اچھے خاصے کام چلتے چلتے رک جاتے ہیں۔ آپ نے بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے کچھ دنوں پہلے، یا بیٹے کا رشتہ طے کیا ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اچانک سے کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ نشانی ہے نظر لگنے کی۔ آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر چاہے بڑے پیمانے پر، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اچانک سے بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے، یہ نشانی ہے نظر لگنے کی۔ آپ کا بچہ پڑھائی میں بالکل ٹھیک جا رہا ہے، اچانک سے وہ پڑھائی سے ہٹ کر کسی بری کمپنی میں چلا جاتا ہے، اس کا دھیان پڑھائی پر نہیں رہتا، یہ نشانی ہے بری نظر کی۔ گھر میں میاں بیوی کے درمیان بار بار بغیر کسی وجہ کے لڑائی ہونا بھی بری نظر کی نشانی ہے، اور یہ بات جتنی زیادہ ایکسپیرینس میں نے اپنی لائف میں کی ہے، میں شاید الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتی۔ یعنی سیریسلی یہ کنڈیشن بالکل اس طرح کی ہوتی ہے کہ ابھی ایک لمحے میں بیٹھ کر ہم لوگ پیار محبت سے سکون سے بات کر رہے ہیں، اور اگلے ہی لمحے زبردست قسم کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی واضح نشانی ہے میاں بیوی کے رشتے کو نظر لگنے کی۔ خواہ مخواہ میں ہیلتھ ایشوز کا بڑھنا بھی نظر بد کی ایک علامت ہے۔ مطلب ابھی آپ کو ایک بیماری ہوئی، آپ اس سے نکلیں، پھر آپ کو دوسری بیماری ہو گئی، پھر تیسری ہو گئی، پھر چوتھی ہو گئی، مطلب سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ آپ کے بچوں کا بار بار رونا یا بچے کا ہر وقت چڑچڑا رہنا بھی بچے کو نظر لگنے کی علامت ہے۔ ایک اور بڑی واضح علامت کہ آپ بری نظر کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے موڈ میں ہیں، آپ خوش ہیں، مطلب آپ ہیپی موڈ میں ہیں، اور اچانک سے نا بغیر کسی بات کے، مطلب کوئی بات نہیں ہوئی گھر میں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ اچانک سے بیٹھے بیٹھے اپنی ہیپی موڈ سے اپنے سیڈ موڈ میں چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کا یہ ہیپی موڈ سے سیڈ موڈ میں اچانک بلا وجہ شفٹ ہو جانا بھی بری نظر کی علامت ہے۔ ڈفرینٹ قسم کے سکن ایشوز کا ہو جانا بھی بری علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اس ٹاپک پر میں پورا اپنا ایک ولاگ بناؤں گی
کیونکہ اس پوائنٹ کو لے کر میں نے آپ کو بہت ساری انفارمیشن دینی ہے۔ دیکھیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس چیز کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے نا، جو میرے ساتھ ہوا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں، تاکہ جو احتیاطیں میں نہیں کر سکی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، وہ احتیاطیں آپ لوگ کر سکیں اور آپ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ سو ڈفرینٹ قسم کے اسکن ایشوز کا ہونا بھی بری نظر کی علامت ہے۔ اچانک سے زیادہ بال گرنے شروع ہو جانا بھی بری نظر کی علامت ہے۔ مطلب آپ کوائٹ ہیلدی ہیں، آپ کے بال ہیلدی ہیں، اچھے ہیں، شائنی ہیں، بٹ اچانک بیٹھے بٹھائے آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ کو شدید قسم کا ہیئر فال سٹارٹ ہو گیا۔ دیکھیں 90 سے 100 بال تو ڈیلی گرتا ہی گرتا ہے نا، اٹس ویری نارمل اینڈ اٹس ویری کامن، بٹ اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ بغیر کسی وجہ کے ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے تو یہ بھی بری نظر کی علامتوں میں سے ایک بڑی اہم علامت ہے۔ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہے، آپ کے گھر میں مالی حالات کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہیں، اچانک سے آپ کے فائنینشیل حالات خراب ہو جاتے ہیں، اچانک سے آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہو جاتی ہے، یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ آپ بری نظر کا شکار ہیں۔ اچھا، پھر نئی چیزوں کا زیادہ دیر تک نہ چلنا، جیسے آپ نے کوئی نیا سوٹ لیا اور ابھی آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو 1-2 بار ہی پہنا اور وہ سوٹ کسی وجہ سے پھٹ گیا، جل گیا، اس میں لائک کوئی کیل لگ گیا، سوٹ وہ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی نیا موبائل خریدا، آپ نے کوئی نئی گاڑی خریدی تو وہ گاڑی یا بائک یا سائیکل آپ کی چوری ہو گئی، موبائل آپ کا گر گیا، ٹوٹ گیا، چوری ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے میک اپ کی کوئی چیز لی اور وہ آپ نے کوئی مہنگی لپسٹک لے لی، آپ نے کوئی بلش آن لے لیا اور اگلے ہی دن یا تو وہ ٹوٹ گیا یا پھر وہ گم ہو گیا۔ مطلب ابھی آپ نے ادھر نئی چیز خریدی اور ادھر آپ کی اس نئی چیز کا نقصان ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دینا چاہوں گی۔ میری ایک فرینڈ ہیں، وہ یہاں لاہور میں رہتی تھیں پہلے، اب وہ لاہور میں نہیں ہیں، اب وہ کسی اور شہر میں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے نا لائف میں پہلی بار اپنا گھر بنایا یہاں لاہور میں۔ اس سے پہلے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھیں، تو پھر خیر کافی محنت کر کے انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے پیسے اکٹھے کیے، کچھ سسرال کی طرف سے حصہ وغیرہ بھی ملا، تو انہوں نے یہاں 1 کنال کا گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا انہوں نے، دعوت رکھی، ہم سب گئے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ گھر بنایا تھا۔ لیکن گھر بنانے کے 2 مہینے بعد ہی، یقین کریں 2 مہینے بعد ہی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابھی یہ صدمہ ہلکا ہوا ہی نہیں تھا کہ تیسرے مہینے میں ان کے بیٹے کا، سب سے بڑے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا بیٹا معذور ہو گیا۔ اور مطلب لائک یہ 2 واقعات ایسے واقعات تھے جو واقعی ایک عورت کی کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن بڑی بہادر خاتون ہے وہ، بہت بہادر عورت ہے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کیا، لیکن ہاں یہ ہے کہ عدت پوری کرتے ہی نا انہوں نے اس گھر کو سیل کر دیا، اور نہ صرف گھر کو سیل کیا بلکہ یہ شہر بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ کسی اور شہر میں رہتی ہیں، میری ان سے بڑی اچھی ہیلو ہائی ہے، ملاقات بھی ہماری ہوتی رہتی ہے ہر 2 سے 3 مہینے بعد۔ اللہ پاک نہ صرف ان کو بلکہ ہم سب کو صبر، ہمت، حوصلہ عطا فرمائے اور بری نظر کے شر سے ہمیشہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اچھا، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بغیر وجہ کے ڈپریشن میں رہتی ہیں، مطلب چلیں وہ خواتین جن کو مسائل ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، کوئی ہسبینڈ ان کے اچھے نہیں ہیں، جوائنٹ فیملی میں پرابلمز ہیں، اولاد نہیں ہے، یا کچھ بھی اگر کوئی مسئلہ ہے اور ان مسائل کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہے، تب تو چلیں جینون بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ہر جگہ ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، سکون ہی سکون ہے، اس کے باوجود ان کو ہر وقت بلا وجہ کا ڈپریشن رہتا ہے، تو یہ بھی بری نظر کی علامت ہے۔ کیونکہ جس کو نظر لگی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ سکون سے رہ ہی نہیں سکتا، اس کو عجیب قسم کی بے چینی، عجیب قسم کی گھبراہٹ رہتی ہے ہر وقت۔ وہ انسان عجیب قسم کے ہر وقت کے ڈر، خوف اور وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ اچھا، پھر نیند کا نہ آنا، نیند پوری نہ ہونا، مطلب ایک بندہ ہے، وہ سونے کے لیے لیٹا ہے مگر 1000 کوشش کے باوجود وہ سو ہی نہیں پاتا، اس کو نیند آنے میں اتنے مسائل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نیند اللہ تعالیٰ نے انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے نا، ہم نیند لیتے ہیں، اٹھتے ہیں، تب ہمیں سکون آتا ہے، تب ہمارا مائنڈ، ہماری باڈی ریلیکس ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان نیند ہی نہیں کر پاتا تو سوچیں اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔
نیند کا نہ آنا، نیند پوری نہ ہونا، یا نیند سے بار بار جاگ جانا، یا نیند کا خراب ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو نظر لگی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور علامت جس سے میں نے خود سفر کیا ہے اور میں نے اپنا یہ ایکسپیرینس اپنے ایک ولاگ میں پچھلے سال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، وہ ہے بار بار بلا وجہ زکام کا ہونا۔ اور یہ تکلیف میرے بچوں نے بہت برداشت کی ہے، بہت برداشت کی ہے، پتہ نہیں کتنے سال۔ میں نے اس ولاگ میں پوری ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی۔ دیکھیں، کچھ بچوں کو الرجیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک الرجیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں زکام رہتا ہے۔ کچھ بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے زکام رہتا ہے۔ کبھی سیزنل الرجیز ہو جاتی ہیں تب زکام ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے بچے جو پورا سال بلا وجہ زکام کا شکار رہتے ہیں، جیسے ابھی زکام ہوا، ختم ہوا، اس کے بعد ابھی 2 دن سانس بھی نہیں لیا، اس کے بعد پھر شروع ہو گیا، پھر ٹریٹمنٹ کرایا جی، پھر ٹھیک ہوا، اس کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ اس چیز سے میرے بچوں نے اتنا سفر کیا ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ اور میں اس وقت یہی بات، تب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے، اور اس وقت میں یہی بات کہا کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کو کہ یار ایسا بھی کیا زکام ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا، ایسی بھی کیا الرجی ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتی۔ میرے بچوں کے کون سے الرجی کے ٹیسٹ نہیں ہوئے، A to Z، کوئی الرجی نہیں تھی دونوں بچوں کو، الحمدللہ، لیکن زکام تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن پھر ظاہر ہے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں پر آپ یہ چیزیں سمجھنا شروع کرتے ہو۔ اچھا، اور یہ جو زکام والی علامت ہے نا، یہ صرف بچوں میں ہی نہیں بلکہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ بڑوں میں بھی جن کو نظر لگی ہوئی ہوتی ہے ان کو بار بار یہ زکام والی شکایت ہوتی ہے۔ مطلب کوئی انہیں الرجی نہیں ہے، کوئی ان کا الرجیکل ریکارڈ نہیں ہے، کوئی سیزنل الرجی نہیں ہے، کوئی وائرس نہیں آیا ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کو زکام رہتا ہے۔ تو یہ بھی نظر لگنے کی علامتوں میں سے ایک بڑی واضح علامت ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی بات کہ یہ وہ علامتیں ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے؟ تو یہ تو اس سلیوشن میں آپ کو بہت بار اپنے ولاگز میں بتا چکی ہوں، ایک بار پھر بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں، صبح شام آپ نے معوذتین، جن میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ آپ نے پڑھنی ہے صبح میں اور شام میں، پڑھ کے اپنے اوپر، بچوں کے اوپر دم کر دیں۔ دن میں کسی بھی وقت 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے خود پر، بچوں پر، ہسبینڈ پر، گھر پر دم کر دیں۔ نظر بد کی دعا میں یہاں پر لگا رہی ہوں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پر دم کرتے تھے، وہ دعا میں یہاں پر لگا رہی ہوں۔ یہ دعا 3 بار پڑھ کے خود پر، اپنے بچوں پر، اپنے ہسبینڈ پر اور اپنے گھر پر دم کر دیا کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ دیں، جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ دیں۔ بس یہی ان کا حل ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرچوں سے نمک اتارنا، نمک سے نظر اتارنا، اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب عجیب طریقے، نہ میں ان کے اوپر بلیو کرتی ہوں، نہ ہی میں اس طرح کی کسی چیز کو انڈورس کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو جی بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے رشتوں کو نظر بد کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ ولاگ اچھا لگا ہے تو میرے ولاگ کو لائک ضرور کریں، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔